گائز، آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک سچی کہانی جس کا نام ہے زندگی تماشا بنی، جس کو لکھا ہے صنم منور نے، اور جس کے کچھ پارٹس میں آپ کو سنا چکی ہوں۔ اور اب آگے ثانیہ کہتی تھی کہ جو انسان مسیح کو سچے دل سے قبول کرتا ہے وہ اس گمان میں مت رہے کہ اب میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، بلکہ مسیح کو قبول کرنے کے بعد اس کی پہلے جیسی آرام دہ زندگی بعد میں مشکلوں دکھوں سے بھر جائے گی، اور وہ شخص ان دکھوں میں رہ کر ثابت قدم رہے، مسیح میں ہی رہے، تو وہ خدا کا من پسند شخص کہلائے گا، ان کی مقدس لسٹوں میں شامل بھی ہو جائے گا۔ پر وہ شخص دکھوں سے تنگ آ کر واپس وہی غلط پرانے کاموں میں چلا جائے تو وہ مزید گناہگار شخص کے ساتھ خدا کا من پسند شخص بھی نہیں کہلائے گا۔ پر مجھے تو اس امتحان میں پورا کا پورا پاس ہونا تھا، اور ویسے بھی مجھے خوشی تھی کہ خدا کو قبول کرنے کا وسیلہ ثانیہ بنی۔ سو مجھے بھی دونوں گھروں کے فرق معلوم ہوئے تو اپنے اس گھر میں میرا رہنے کا دل ہی نہ کیا، بلکہ ایک عجیب قسم کی گھٹن بیزاری سے ہونے لگی تھی۔ اس لیے میں اپنے گھر کی گھٹن سے بچنے کے لیے بار بار لال پل کی طرف ہی بھاگ کر جانے لگا۔ ایکچولی فیملی کیا ہوتی ہے، میں نے وہیں آ کر جانا تھا۔ کیسا اپنا پن مجھے اور کہاں ملے گا؟ جس گھر سے مجھے اتنا پیار اور عزت ملی تو میں کیسے خود کو اس فیملی سے اپنے آپ کو دور کر لیتا؟ مجھے کبھی سوچ آتی کہ کاش میں اپنی ماما کے پاس جنم نہ لیتا۔ اگر خدا نے مجھ سے پوچھا ہوتا کہ کس کے گھر میں تمہیں پیدا کروں تو میں نے باجی کا نام لینا تھا۔ ثانیہ اور باجی لوگوں کے ساتھ میرے گل مل کے بیٹھنا بھی اب ماما پاپا کو تو پسند نہ رہا تھا۔ کبھی مجھے کہنے لگتے تم وہاں کیا لینے گئے تھے؟ مجھے تو ان کے اس سوال سے ہی حیرانی ہوتی تھی کہ اگر کوئی اپنی خالہ کے گھر جائے تو ایسے سوال، اور ویسے بھی کیا میں ان کے گھر ویسے ہی نہیں جا سکتا تھا؟ چلو پہلے ماما پاپا نے دور رکھا تھا ان سے، پر اب تو خاص وجہ ہے اس گھر جانے کی، تو پھر بھی اس طرح کے سوال پوچھ رہے ہوتے مجھ سے۔ کبھی باجی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے جن کا کوئی منہ سر پیر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ان کو بھی باتیں سناتی رہتی میری ماما کہ تم لوگوں نے، بلکہ باجی نے زیشی کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ اور کبھی بڑی باجی کو باتیں میرے لال پل آنے پر سناتی تو کبھی باجی کو ان سے کہتی کہ جب اگلی بار زیشی آئے تو اسے کہو کہ آج کے بعد تو یہاں نہ آیا کر۔ باجی نے تو صاف کہہ دیا کہ ڈبل رشتہ ہے اس کا اس گھر سے، تو میں کیسے اس کو روک دوں کہ یہاں نہ آیا کر؟ ہمیں باتیں سنانے کی بجائے اپنے بیٹے کو آپ خود اپنے گھر میں روک کر رکھیں۔ تو کبھی مجھ سے ماما کہتی دیکھ پتر، تیری شادی نہیں ہو سکتی ثانیہ کے ساتھ، بھول جاؤ اسے۔ میں بھی کہہ دیتا انہیں کہ آپ کا جتنا دل چاہتا ہے مجھے مار لو، میں اف تک نہیں کروں گا، اور شادی کی رہی بات وہ بھی منظور ہے مجھے، نہ کرو، پر میں کسی اور سے بھی شادی نہیں کر سکتا۔ ویسے ماں میرا قصور کیا ہے؟ کیوں میرے ساتھ آپ ایسا کر رہے ہو؟ میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ کہنے لگی تو مر جا، چاہے تو مر جا، پر ثانیہ سے تیری شادی نہیں کروں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہ کریں۔ میں نے کب کہا ہے ماما جی، محبتوں میں شادیاں کب ہوتی ہیں؟ کہنے لگی وہ تجھے رول دے گی، اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، آخر تجھے کیا نظر آیا اس میں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے ماما جی، اگر وہ مجھے رول کے رکھ دے گی تو میں بھی رول کے مر جاؤں گا، پر آپ نہ مارا کرو مجھے۔ ماما جی آپ رول کے مارو گی تو دکھ بہت ہوتا ہے، اور ماما جی نظر کی بات نہیں ہے، میں نے تو اسے کئی عمروں کے بعد دیکھا ہے۔ بہرحال میں جب بھی اس سے ملنے کے لیے لال پل جاتا تب وہ میرے پاس جب بھی بیٹھتی تو میں ہم دونوں کی سیلفی ہی لیتا رہتا۔ میرے اس طرح ہر وقت سیلفی لینے پر وہ ایک دن مجھ سے پوچھنے لگی کہ آخر کیوں تم اتنی ہم دونوں کی تصویریں لیتے رہتے ہو، اور جب پاس نہیں ہوتے تو مجھے میری تصویر باجی سے سینڈ کروانے کے لیے کہتے ہو؟ تو میں نے کہا ایکچولی میں میرے ان تمام حسین محبت بھرے لمحات کو اپنے موبائل میں تصویروں کی صورت میں قید کر لینا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اپنی سموسی کو ان تمام لمحات کی سٹوری سنا سکیں کہ ان تمام لمحات میں تمہارے ماما پاپا کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ میں ویسے ایک بات اور بتاؤں، ماما پاپا بیچاروں نے تو اپنی طرف سے اسکیم لڑا کر میرا اور تمہارا رشتہ کیا تھا، پر ان کی تو اسکیم فیل ہو گئی، کیونکہ مر تو میں تم پر گیا ہوں، میرا تو بس ایک خدا رہ گیا ہے، اور رہ گئی ہو تم۔ اور پتہ ہے جب ماما مجھے تم سے ملنے سے روکتی اور کہتی ہیں کہ کتنی بار وہاں جاؤ گے، جتنی مرضی تم وہاں جاؤ، پر اتنی بار تمہیں یہی سننے کو ملے گا کہ ثانیہ تمہیں نہیں ملے گی۔ پتہ ہے جب وہ چھاتی پر غرور سے ہاتھ رکھ کر کہتی ہے نا کہ ثانیہ زیشی کو نہیں ملے گی، پھر تب تو میری خوشی کی انتہا ہی نہیں ہوتی۔
کیونکہ سنیا کے ساتھ نام تو لیتی ہیں وہ میرا، سنیا زیشی کہتی ہیں، تو مجھے باقی کی ان کی کوئی بات زیادہ سنائی ہی نہیں دیتی، بلکہ ہنسی میں ٹال دیتا ہوں۔ بہرحال اپنے مفاد کے لیے میری خالہ کی بیٹی سے انہوں نے میری منگنی تو کر دی، پر اب شادی تک بات بڑھانے کے لیے رضامندی نہ ہو، بلکہ منگنی توڑنے کے لیے لڑائیاں وغیرہ ڈالے رہتے، کیونکہ ان کا مفاد ادھورا رہ گیا تھا، اس لیے ہم دونوں کو جدا کرنے کے منصوبے بناتے رہتے۔ مگر ان کو یہ نہیں پتا بات اب صرف منگنی تک نہیں رہ گئی تھی، ہم دونوں کو تو ایک دوسرے سے سچی لگن لگ گئی تھی، اور سچی لگن تو رب کی دین ہے، اس میں ہم بیچاروں کا کیا قصور تھا۔ یہی چیزیں دن رات سوچ سوچ کر میرا تو سر میں ہر وقت درد رہنے لگا تھا، اور مجھے اپنی آئیڈیل جیسی ماں سے بھی نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ ان کی سوچ ہی بہت گندی اور شکی تھی، جو کہ آہستہ آہستہ مجھ پر کھل رہی تھی نا، تو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ ایکچولی جو لوگ ہمیں بہت پیارے عزیز ہوتے ہیں، بعض اوقات وہی ہمارا مان توڑتے ہوئے دیر نہیں لگاتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں وہ ایک ہی پل میں اس مان کو توڑ کر محبت کو بے یقین بنا دیتے ہیں؟ میں سمجھا کرتا تھا کہ محبت کے رشتے سنبھالا دیا کرتے ہیں، مگر شاید بھاگتی دوڑتی 21ویں صدی میں سانس لیتی انسانی زندگی نے ہم سے محبت چھین لی ہے، اعتبار چھین لیا ہے، وہ سارے جذبے چھین لیے ہیں جو کسی بھی تعلق یا رشتے کی بنیاد ہوا کرتے ہیں۔ خیر میں تو سمجھا کرتا تھا کہ ماں اپنے سارے دھوکے دینے والے کارناموں سے شرمندہ بلکہ بھول کر آگے بڑھنا چاہتی ہیں، اسی لیے رشتہ کیا، پر وہ تو ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی تھی، ذرا بھی نہیں بدلی۔ بہرحال منگنی کے بعد سے ہی میرے ساتھ کچھ عجیب سے ہی واقعے رونما ہونے لگے۔ منگنی کے کچھ دن تو سب کچھ ٹھیک ہی تھا، مگر جیسے ہی پاپا ہمیں گرین ٹاؤن لے جاتے، ملنے ملانے کا ان سے سلسلہ شروع ہوا، تو میرے سر میں شدید درد ہر وقت ہی رہنے لگا۔ ہمارا کاروبار جو اچھا خاصا ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، ان لوگوں سے ملنے کے بعد ترقی کی منازل بھی نیچے گرنا شروع ہو گئی، بلکہ ہم چاروں بھائیوں کا کام پر جانے کا من ہی نہ کرتا۔ کبھی کسی کا دل بے ایمان ہو رہا ہوتا چھٹی کرنے کا، تو کبھی کام پر ہوتے ہوئے بھی کام کرنے کا دل نہ کرتا، اور مجھے تو اکثر اوقات بخار بھی رہنے لگا تھا۔ پہلے اس گھر میں زیادہ ابلیسی قوتیں مجھے نظر نہیں آتی تھی، ان سے ملنے کے بعد سے اس گھر میں کافی کالے کپڑوں والی ابلیسی قوتیں نظر آنے لگی، تو کبھی الٹے سیدھے خواب ہمیں آنے لگتے، بلکہ ایک دو دفعہ تو میرے سامنے ہی آ گئی۔ ایکچولی ٹریزا کے پاپا جادو وغیرہ کا علم جانتے تھے نا، اس لیے یہ سب ہو رہا تھا۔ خیر میں نہیں جانتا تھا کہ پاپا ماما مجھ سے چوری چھپے گرین ٹاؤن جاتے تھے، اور اندر ہی کھاتے میں ان کے ساتھ مل کر سیاست سے بڑی کھچڑی پکا رہے تھے۔ تو ایک دن اسی لیے منصوبے کے تحت مجھے کہنے لگے کہ عمران خان نے شادیوں پر پیسے لگا دیے ہیں کہ 5 لاکھ یا 5,000 یا پھر اس سے زیادہ ادا کرو تو پھر ہی شادی ہو سکتی ہے کسی کی، اس لیے تمہاری سنیا سے شادی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس تو اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ میں نے تو تب ان کی یہ بات چپ کر کے سن لی، پر دل میں وہ بات گھر کر گئی تھی۔ اگلے دن لائٹ گئی تھی، وہ بھی لمبی، تو اس لیے ہم سب ڈیوٹی پر نہ گئے، مگر میں گھر میں گھٹن فیل کر رہا تھا، اس لیے فٹافٹ منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کر کے اپنے پرانے کام پر چلا گیا، جہاں پر میں 17 سال کی عمر میں کام کرتا تھا۔ بوتیک پر گیا تو میڈم بانو کو میں نے دیکھا، وہ تو اب بوڑھی ہو چکی تھی، اور مجھے دیکھ کر خوش ہو کر کہتی، زیشی بال کٹوا لیے، وہ اچھے لگتے تھے تم پر، کیوں کٹوائے؟ مجھے انہوں نے میرے ہی کہنے پر ایک کپڑے کا پیس دیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ واقعی میں ابھی بھی کام کر سکتا ہوں، بولا تو نہیں ہوں۔ اور یہ جان کر مجھے تو نہایت خوشی ہوئی کہ میرا کام ابھی بھی نفاست سے رواں ہے، ہاتھ ذرا سا بھی نہیں بھولا تھا کام۔ صبح سے لے کر شام تک میں وہیں پر رہا، اسی بوتیک میں، پھر واپس گھر جانے کی بجائے لال پل کی طرف رکشہ موڑنے کو کہہ دیا۔ ایکچولی ماما کی بات کہی ہوئی وہ کلیئر کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہاں جا کر باجی سے بات کی، تو انہوں نے اپنی دوستوں سے جو کہ وکیل تھیں فوراً ان سے پتہ کروا کر مجھے کلیئر کروا دیا کہ عمران خان نے کچھ علاقوں میں ابھی پیسے جاری کیے ہیں اور کچھ میں ہونے باقی ہیں، اور کچھ کہہ رہے ہیں ابھی کسی بھی علاقے میں پیسے جاری نہیں ہوئے، لیکن اعلان ضرور ہوا ہے۔ خیر ماما کو جب میں نے فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو کہنے لگی کہ میں پھر بھی تیری شادی اس سے نہیں کروں گی، تو بلکہ گھر آ، پھر ہی ہم آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بیٹا بھائیوں کے ساتھ ڈیوٹی پر جا، تو بوتیک پر کیوں کام کر رہے ہو اور وہیں پر رہ رہے ہو؟ گھر آ جا، 5 دن آج ہو گئے ہیں پر تم گھر ہی نہیں آ رہے ہو، گھر کے بل کرایہ وغیرہ بھی ادا کرنا ہے، پر میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا وہاں جانے کا۔
کیونکہ ماں اور بھی بہت ساری الٹی سیدھی باتیں میرے ساتھ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے میں بیزار سا ہو گیا تھا۔ اس لیے سوچ لیا کہ ذرا ان کو بھی تو پتہ چلے محنت کیسے کرتے ہیں، کماتے کیسے ہیں وغیرہ، پھر ہی میری قدر ہوگی ان کو شاید۔ آخرکار چھٹے دن ماما نے مجھے کہا کہ اچھا ہم کر دیں گے تیری اس سے شادی، اب تو گھر آ جا۔ سو میں اسی خوشی میں گھر چلا گیا۔ میرے ہاتھ میں میرے ہی کچھ شاپر میں کپڑے تھے جو کہ کرسمس کے دنوں میں لال پلی پر رہ گئے تھے، تو ماں نے میرے کپڑے میرے ہاتھ سے پکڑ کر سیڑھیوں سے باہر سڑک پر پھینک دیے اور مجھے گھر سے دھکے دینے لگے کہ اب کیوں آئے ہو گھر، نکل میرے گھر سے۔ تبھی میرے کپڑے سڑک سے اٹھانے کے لیے میرا تیسرا بھائی فٹافٹ بھاگا گیا اور اٹھا کر لے آیا، پر ماما تو مجھے ایک دم سے ہی چیخو پکار کے ساتھ مارنے کو بار بار دوڑنے آتی، تو کبھی چھری پکڑ کر مجھے مارنے کی کوشش کرتی، تو کبھی تھپڑ مکے، تو کبھی جوتیوں سے مارتی رہی۔ میرے بھائی اور پاپا تو ماں کو روکتے ہی رہے، پر وہ تھی کہ رکنے کا نام ہی نہ لیں۔ ماں تو ایسے حرکتیں کر رہی تھی جیسے کوئی جن بھوت وغیرہ ان کے اندر آ گیا ہو، وہ مجھے مار رہی تھی اور میں چپ چاپ ان کی مار کھانے کے ساتھ ساتھ مسکرا رہا تھا، بلکہ اونچی آواز میں کہہ کے لگا رہا تھا۔ اسی طرح مسکراتی بلکہ ہنستی تھی۔ وہ جانتی ہوتی تھی کہ اس کے کریکٹر پر کیچڑ الزامات اچھالے جا رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے، پر مجال ہے اپنی ذات پر کیچڑ کو دیکھ کر اس کی آنکھ میں سے ایک آنسو بھی گرا ہو، یا ماتھے پر ذرا سا بھی شکن آیا ہو، یا پھر شکایت ہی کی ہو کسی کی۔ بلکہ وہ تو کہتی ہنستے ہوئے کہ جب کوئی آپ کے لائف سٹائل، آپ کے بات کرنے کا سٹائل، آپ کے رہنے کا سٹائل، آپ کے فیشن، آپ کے جیسی زندگی وہ جب اپنا نہیں پاتے، کپڑے آپ کے جیسے پہن نہیں پاتے، تو لوگ اس لیے حسد اور جیلسی میں گرتے جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میرے بارے میں کوئی کیا کہتا سوچتا ہے، بلکہ مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ لوگ میری برائی کرنے کے چکروں میں مجھے ڈرامہ فلم ایکٹریس کی طرح مشہور کرتے ہیں، کیونکہ چاہے ہم محبت کے ذریعے کسی کے دل میں زندہ رہیں، تو چاہے نفرت کے ذریعے سے، پر رہتے تو ہیں دوسروں کے دلوں میں۔ انہیں دنوں سنیا کے لیے دن بدن بڑھتی محبت سے مجھے اپنے اندر کچھ تو ایسا محسوس ہوا جو کہ خدا کی طرف سے تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ یہ محبت سے کچھ اوپر کی بات ہو۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ہم دونوں کو اوپر کی کنیکشن مل گیا ہو۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو پھر یہ بات ماما پاپا کو تو سمجھنی چاہیے تھی نا۔ میں جب اپنے آپ کو غور سے دیکھتا تھا شیشے میں، تو مجھے ہمیشہ میرا منہ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا، بلکہ سنیا نظر آتی تھی۔ میں سوچتا تھا اف، اس قدر دیوانگی! ایکچولی انسان کبھی کبھی کسی کو پانے کے لیے اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ خیر، میں نے تو سنیا کو کہہ دیا تھا کہ ایک دن کہ بوس تیار ہو جاؤ، یہ ہماری شادی کبھی بھی نہیں کرنے والے، بہت جھگڑے ہونے ہیں، حد سے زیادہ جنگ بڑھ گئی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو اب ڈٹ گئے ہیں کہ شادی نہیں کریں گے، تو ہم دونوں ہی کیوں نہ اس صورتحال میں کورٹ میرج کروا لیں۔ مطلب دو ہی ہم دونوں کے پاس راستے ہیں، مل جاؤ یا پھر مر جاؤ۔ مل جانے کے بھی دو راستے ہیں کہ میرے ماما پاپا مان جائیں، یہ تو استاد جی ناممکن سا ہی لگ رہا ہے، یہ راستہ ہمارے لیے تو ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ دوسرا راستہ اپنی مرضی کر لیں ہم، یعنی چھپ کر نکاح کر لیں، تو اس میں تمہاری کیا مرضی ہوگی؟ تم اس وقت میرا ساتھ دو گی یا پھر بڑوں کی مرضی کو زیادہ پروٹوکول دو گی؟ بول تیرا کیا فیصلہ ہے؟ ویسے اسے تو مجھ پر پہلے ہی سے بھروسہ تھا، اس لیے اس نے بھی فوراً سے پہلے مسکراتے ہوئے حامی بھر دی۔ اس کی یہ مسکراہٹ دیکھ کر مجھے رشتہ ہونے سے پہلے کی بات یاد آ گئی۔ 20 اکتوبر 2018 کی صبح ناشتے کے دوران میں نے سنیا کو تو اپنی بہن بنانے کے چکروں میں گود لینے تک کا مطالبہ اسی کے آگے رکھ دیا تھا، اور تب بھی وہ مسکراتے ہوئے اسی بھروسے کے تحت فوراً مان گئی، پر اپنے بڑوں پر بات چھوڑ دی کہ بھیا پہلے میرے بڑوں سے پوچھ لو، ورنہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہرحال اس دن مجھے مارتے ہوئے ماما کے اندر چھپی ہوئی کوئی اور ہی ماما میں دیکھ رہا تھا، جیسے میں ماما کو نہیں کسی ڈائن کو دیکھ رہا ہوں۔ ڈائن کو بھی تو اپنے بچے تک عزیز نہیں ہوتے ہیں نا، اور اسے موقع ملے تو اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کو کھانے میں دیر نہیں لگاتی۔ ایکچولی پہلے ہی سے ڈائن تو گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہی ہیں اس دھرتی پر تو کئی بار اس دھرتی پر ڈائن کے روپ میں انسان بھی جنم لیتے ہیں، جو کہ دوسروں کے گھروں کو کیا اپنے بھی گھر کو نہیں چھوڑتے تباہ کرنے میں۔ خیر، ماما تو بنا سوچے سمجھے جو بھی منہ میں آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی، اور ساتھ میں مجھے پیٹنے سے بھی باز نہیں آ رہی تھی۔ شاید ان کو
خود بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوگا کہ وہ کیا کیا بولتی جا رہی ہیں۔ پاپا نے روکا کہ نہ کر، جوان بیٹے کو کیوں پیٹ رہی ہے؟ تو کہنے لگی میں جوان بیٹے کو نہیں اپنے نصیبوں کو پیٹ رہی ہوں۔ اس ماں کی بددعا لگنی ہے تجھے، بیڑا غرق ہو جائے تیرا، اللہ کرے تو کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جائے اور واپس کبھی گھر نہ آئے۔ تیرے جیسے ہوتے ہیں کتے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کو زمین میں گاڑ دیتے ہیں۔ میں تو دکھی ہو کر ٹکٹکی باندھے ماں کو دیکھے جا رہا تھا تو کہنے لگی کہ کیا آپ دیکھ رہے ہو مجھے؟ حرام زادہ، جادو ٹونا کر دیا اس نے تجھ پر، تیرا دماغ تیرے پاس اب رہا ہی نہیں ہے۔ پھٹے منہ تیری شکل پہ بغیرت، میرا تو دل کرتا ہے تیرا ابھی اور اسی وقت خون پی جاؤں۔ تو میں نے ہنس کر کہا تو پی لو ماں، آپ کا ہی تو ہے، بس مجھے اس سے علیحدہ مت کرو، میں بہت پیار کرتا ہوں اسے۔ تو پاپا کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ سن رہے ہو، ایسا نہیں تھا ہمارا زیشی۔ تو میں نے پھر سے ہنس کر کہا کہ ماں جی، زیشی آج بھی ویسا ہی ہے، آپ کے حکم کا پابند۔ تو ماما کہنے لگی کہ کیا نظر آ گیا ہے اس میں تجھے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو آپ اس سے بھی پوچھے جا کر ماما جی کہ اسے مجھ میں کیا نظر آ گیا ہے، پر آپ کہو تو میں وہاں نہیں جاؤں گا، پر نہیں جاؤں گا تو مر جاؤں گا ماں۔ تب میں نے ہاتھ جوڑے ماں کے آگے کہ ماں میری کوئی بات بری آپ کو لگی ہو تو مجھے معاف کر دو، بلکہ میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، مجھ سے ناراض مت ہو، مگر ترس کھاؤ مجھ پر۔ آپ کو میری اور اس کی محبت نظر نہیں آتی کیا؟ ٹھیک ہے، نہیں کروں گا اس سے شادی، پر اس کے علاوہ کسی اور لڑکی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ تو ماں کہنے لگی پتر چھوڑ دے اسے، اتنی خوبصورت ایک سے بڑھ کر تجھے لڑکیاں مل جائیں گی۔ میں نے ہنس کر کہا اچھا ماں، اتنی خوبصورت لڑکیاں اس دنیا میں جب موجود ہیں تو مجھے بتا خدا نے ثنیا کو میرے لیے کیوں ضروری کر دیا پھر؟ تو ماں مجھے ڈانٹنے لگی بکواس نہ کر۔ میں نے کہا ماں میں بکواس نہیں کر رہا، یہ تو خدا کی طرف سے ہی ہے ماں، میں خود کچھ نہیں کرتا، ورنہ میرے بس میں ہو تو میں آپ کے حکم کا پابند رہ کر کبھی بھی لال پل نہ جاؤں۔ ارے بس ماں، بے بسی مجھے وہاں لے جاتی ہے، مجھے حکم آتا ہے خدا کا کہ چل تو میں چل پڑتا ہوں۔ جب انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے نا تو سمجھو خدا کا اس میں دخل ہے۔ میں نے تو سوچا تھا جس سے آپ نے مجھے ایک رشتے میں باندھا ہے، اس سے پیار کروں گا تو سب سے زیادہ خوشی میری ماں کو ہی ہوگی، اسی لیے تو پیار کیا تھا اس سے۔ کہنے لگی چل جھوٹے۔ میں نے ہنس کر لاڈ سے کہا اچھا ماں پلیز غصہ تو نہ کرو، آؤ ادھر آ کے بیٹھو اور سکون سے پانی پیو۔ تو میں پانی دے کر ان کے پاؤں دبانے لگا۔ میں نے ہنس کر کہا ماں اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ تمہیں پتہ ہے کس قدر دل ٹوٹ جاتا ہے میرا، کئی بار جوڑتا ہوں پر پھر سے ٹوٹ جاتا ہے، پتہ ہے کتنی دفعہ تو مرتے مرتے بچا ہے میرا دل۔ کہنے لگی تو انشاءاللہ پھر اگلی بار انتظار کر، اب نہیں بچے گا تو کبھی کہنے لگی کہ تجھے باجی کھانا کھلا کھلا کے موٹا کر دے گی، جس طرح میرا کزن چچا زاد بھائی کو بھی موٹا کر دیا ہے انہوں نے۔ تو کبھی کہتی کہ چچا زاد بھائی نے ثنیا اور باجی کو بلکہ دونوں کو ہی پھنسا رکھا ہے، تو کبھی کہتی کہ باجی نے چچا زاد بھائی کو بھی پھنسا رکھا ہے اور ساتھ میں مجھے بھی پھنسا لیا ہے، تو کبھی کہتی ثنیا خراب لڑکی ہے، اتنے لڑکوں کے ساتھ افیئر رہا ہے اس کا، سارے رشتہ دار کہتے ہیں کہ یہ اچھی لڑکیاں نہیں ہیں۔ تو کبھی کہتی مجھے تو لگتا ہے تو نے ثنیا کے ساتھ باجی کو بھی پھنسا لیا ہے۔ بہرحال ان کے پیٹنے سے میری آنکھ میں سے بھی ایک آنسو نہیں بہا، مگر ان کی ساری باتیں دل کو بڑی تکلیف دے رہی تھیں، کبھی وہ ثنیا پر تو کبھی باجی پر، اور باجی اور چچا زاد بھائی پر، تو کبھی مجھ پر الزامات گھڑتی جا رہی تھی۔ ان کو تو میں نے شانت کر کے سلا دیا، پر انہوں نے میرا فون اپنے قبضے میں لے لیا اور تالا بھی لگا دیا دروازے کو کہ اب لال پل جا کے دکھا، نہ ہی فون کر پائے گا ثنیا کو اور نہ ہی جا پائے گا وہاں۔ وہ تو اپنے سرانے کے نیچے موبائل رکھ کے تالا دروازے کو لگا کے سو گئی اور میں ساری رات ان کے قدموں میں لیٹا رہا۔ ان کو پتا تھا کہ میں ان کے پیروں میں لیٹا ہوں، پر ایک دفعہ بھی انہوں نے مجھے نہ اٹھایا اور نہ ہی میرے آنسو صاف کیے۔ میں بلک بلک کر روتا رہا، پر ماں
पत्थर दिली और बेहिसी में सुकून से सोती रही। सारी रात माँ की बातें मेरे ज़हन में गूंजने लगी कि जिस तरह से तुम बाजी के साथ सेट हो के बैठते हो, मुझे तो लगता है कि तुम सनिया के साथ नहीं बल्कि बाजी के साथ फंसे हुए हो, उसी के साथ जैसे मंगनी हुई हो। ये बात सुनकर उस वक़्त मेरा ऐसे जैसे कलेजा फटकर बाहर आने को तैयार था। मेरी माँ जैसी बहन को मेरे साथ मेरी ही सगी माँ ने बदनाम करने में ज़रा भर की भी देर न लगाई। इतने पाकीज़ा रिश्ते को गंदा कर दिया, एक चुटकी में ही इतना गंदा इल्ज़ाम। उफ, मैं ये सुनकर तो उसी वक़्त ही मर गया था। मैंने कहा था उस वक़्त के अल्लाह से डरो माँ, तुम्हें एहसास ज़रा सा भी है कि तुम किस कदर गंदी बातें बोल रही हो। उनके माँ बाप नहीं हैं तो तुम उन पर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात गढ़ोगी, फिर तो तुम में और सनिया की भाभी में क्या फ़र्क रह गया। वो मेरी माँ जैसी है क्योंकि बड़ी बहनें भी तो माँ की तरह ही तो होती हैं। इसी नाते मैं लाड से उनकी कभी गोद में सर रख लेता हूँ तो कभी उनके साथ लेट जाता हूँ। पर माँ, तुम्हारा तो दिमाग के साथ ज़ुबान भी बड़ी गंदी है। वो आज इतना सारा जहर उगल रही थी जैसे कई सालों महीनों से भरा पड़ा हो। कहते हैं ना कि इसी तरह जहर में भी इतना जहर नहीं होगा जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। बहरहाल छुरी लेकर मेरे पास आ गई मारने के लिए और कहने लगी कि मैं तेरे आज टोटे कर दूंगी, पर सनिया से तेरी शादी नहीं करूंगी। मैंने फ़ैसला कर लिया, तेरी ट्रीज़ा से या फिर उनमें से किसी से भी शादी कराऊंगी। मैंने हंसकर कहा, ना करे शादी सनिया से, पर मामा जी मेरे नाम के साथ कोई ट्रीज़ा आसमा वगैरह का भी नाम ना लो। और फिर रही दूसरी बात, कर दे मेरे टोटे। ये खून भी आपका है और ये बोटियाँ भी आपकी ही हैं। चाहे तो खून पी लो तो चाहे बोटी नोच लो, उफ तक नहीं करूँगा। आप अच्छे से मुझे जानती है ना। फिर थक कर कहने लगी, पर मेरे जीते जी तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। मैं नहीं होने दूँगी। मुझे हर हक है तेरा हर फैसला करने का। मैंने उनकी टांगें दबाते हुए आराम से कहा, अगर मैं मामा जी आपको अब वो हक ना दूँ तो कोई हक नहीं है आपका। देखिए, आपको हुक्म मिला तो ही आप दोनों ने सनिया को मेरे लिए मांगा, और अब आपका हक खुदा के खुदा के हुक्म से बड़ा नहीं हो सकता। आपके पास मैं यहाँ अमानत हूँ किसी के नाम का, और अब आप अमानत में खयानत नहीं कर सकते। खैर, रात की हुई सारी बातें मेरे ज़हन में गूंज रही थी, जिन्होंने मेरे दिलो ज़हन को हिला के रख दिया था, और रो रो कर मेरे तो सर में शदीद दर्द ने जगह ले ली थी। पर आंसू थे कि रुकने का नाम ही न लें, क्योंकि आंसुओं का तो काम ही फक्त दिल का बोझ हल्का करना होता है। लेकिन एक वक्त भी आता है कि जब आंसुओं का आंखों से बहना कम और दिल में बहना ज़्यादा हो जाता है, और वहीं पर आंसुओं की हद ख़त्म होती है। पर जैसे ही सुबह हुई तो मेरा उस घर में एक मिनट भी रुकने का दिल ही ना किया। इस कदर घुटन की वजह से मेरा तो दम ही घुट रहा था। मैं कैसे बताऊं आपको, मैं तो बस भाग जाना चाहता था उस घर से। कहाँ जाऊंगा, किस ठिकाने, किस मंजिल की तरफ जाऊंगा, कुछ पता न था। मगर अभी तो फ़िलहाल तो उस घर से निकलना चाहता था। मुझे कराहियत सी हो रही थी अपने वजूद से, अपने आप से। मैं इतना थक चुका था, ये नहीं कि काम कर कर के थकान आ गई थी। कई बार ज़िंदगी जी कर भी इंसान थक जाता है। सो मैंने माँ के सराहने के नीचे से अपना मोबाइल पकड़ा, अपना वॉलेट बिना चेक किए जल्दियों में जैकेट में रख लिया। ये भी सोच नहीं आई कि देख लूँ कितने पैसे हैं, कितने नहीं, किराया कैसे लगाऊंगा। बस शूज़ पहने तैयार हुआ और ताला खोल कर फटाफट उनके घर से निकलने की और अपने दोस्त रिहान के घर आ गया। उसे सारी सूरत-ए-हाल बताई और कुछ देर उसके पास रुकने की इल्तिजा की तो वो भी मान गया। सो मैंने फ़ोन करके अपने एक दोस्त से बात की जो मुझे काफ़ी दिनों से दुबई की ऑफ़र करवा रहा था नौकरी के सिलसिले में। सो उससे बात की तो वो भी मान गया, पर इंतज़ामात के सिलसिले में कुछ देर इंतज़ार करने को मुझे कह दिया। 12 बजे तो रियान अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने चला गया, तो मैं रियान के घर से निकल कर वहीं नज़दीकी पार्क में आके बैठ गया। क्योंकि रियान की बीवी अकेली घर में थी, मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरी बेबसी और मजबूरी का फ़ायदा उठाकर इल्ज़ाम एक और गढ़ दे। मैं तो इस हालत में भी नहीं था कि किसी के इल्ज़ाम
بھرتا پھروں. اب میں سب سے کیا اپنے آپ سے بھی تھک گیا تھا. نہ ہی کسی پر یقین رہا تھا، نہ ہی شرارتیں کرنے اور مسکرانے کا دل کرتا تھا. سو پارک میں بیٹھا رہا کافی دیر تک. پھر اچانک سے مجھے اپنی دادی کی بھی اس وقت شدت سے یاد آئی. مجھے یاد ہے جب یہ لوگ بچپن میں مجھے مارتے تھے تو میں تب اپنی دادی کے گھر پیدل دوڑ جاتا تھا اور انہیں ایک بات جا کے بتاتا تھا، کیونکہ اس وقت ایک دادی ہی تھی جو مجھے بہت پیار کرتی تھی اور ان کی مار سے بھی کئی دفعہ مجھے بچاتی تھی. ایک دن تو دادی نے کہہ ہی دیا کہ اگر تم لوگوں کو نہیں یہ عزیز تو مجھے دے دو، اسے میں پال لوں گی. ہر وقت جو اسے مارتے ہی رہتے، خوب ڈانٹ پلاتی تھی انہیں. پر میری ماں ان کی جلسی میں تب بھی آ گئی تھی اور خوب دادی کو باتیں گالیوں کے ساتھ سنا کے مجھے ان کے ہاتھوں سے چھین کر لے آتی تھی. جب وہ فوت ہوئی تو تب مجھے بڑا رونا آیا کہ اب تو اس دنیا میں ان کے علاوہ میرا کوئی بھی رہا ہی نہیں جو مجھے ان کی مار سے بچائے گا. کون اب مجھے اتنا پیار دے گا، کون مجھے بچائے گا. بس اسی طرح کی پرانی باتوں کو سوچ رہا تھا کہ مجھے ثنیا اور باجی کا خیال ستایا، جو کہ دادی کی طرح مجھے بنا کسی لالچ مفاد کے دونوں بے لوث محبت کرتی تھی. سو میں نے باجی کو کال ملا دی اور رات کی ہوئی کچھ باتیں ابھی بتائی تھی کہ بتاتے سمے میری آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے اور وہ مجھے چپ کروانے لگی. پر وہاں چچا زاد بھائی آ گیا تھا، تو اس لیے مسلسل میرے ساتھ بات جاری رکھنے کی بجائے ثنیا کو پکڑا دیا. ابھی فون پکڑا دیا. ابھی اس نے ہیلو ہی کہا تھا کہ میرے آنسو پھر سے رواں ہو گئے. میں نے بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی پر نہیں ہو پا رہے تھے. سو وہ مجھے چپ کرواتے خود بھی رونا شروع ہو گئی. ایکچولی وہ میری ساری حالت کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتی تھی. پر پھر کہنے لگی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تم ایسے پارک میں ہمارے ہوتے ہوئے بھی وہاں ایسے بھوکے پیاسے اتنی سردی میں بیٹھو. پلیز یہاں ہمارے پاس لال پل آ جاؤ. میں نے باجی سے پوچھ لیا ہے، اس نے بھی اجازت دے دی ہے. آ جاؤ میں نے کہا. پر وہاں تو بڑی بھابھی ہے تمہاری، چچا زاد بھائی بھی آئے ہیں، تو انہوں نے اگر بتا دیا میرے گھر والوں کو تو ایکچولی میں کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتا کہ میں کہاں ہوں. بس میرے دوست نے مجھے دبئی جانے کا بتانا ہے. اب اسی کا انتظار کر رہا ہوں، پھر ہمیشہ کے لیے سب کو چھوڑ چھاڑ کر چلا جاؤں گا. پہلے تو وہ چونکی کہ مجھے بھی چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تو میں نے اسے تسلی دی کہ نہیں چھوڑوں گا تجھی سے تو میں ہوں، ورنہ کب کا مر چکا ہوتا. وہاں جانے دو، نوکری گھر بار وغیرہ سیٹ کرنے دو، پھر باقی کی باتیں بعد میں دیکھیں گے. پھر وہ ضد کرنے لگی لال پل آنے کے لیے کہ ابھی تو تم جتنے بھی گھنٹے انتظار کرنا چاہتے ہو یہاں لال پل آ کے انتظار کرو، کھانا میڈیسن آرام بھی ہو جائے گا ساتھ میں. پر پلیز پارک میں یوں نہ بیٹھو، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے تیری ایسی حالت کا سن کر. تبھی میں نے نہ آنے کی وجہ بتائی کہ یار میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں. ایکچولی میں نے گھر سے نکلتے وقت پیسے نہیں چیک کیے تھے. کہنے لگی میں نے باجی سے پوچھا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار ہے. تو اب تم رکشہ کروا کر جلدی آ جاؤ. مجھ سے واقعی تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی. خیر میں نے رکشہ 300 روپے کروا کر لال پل روانہ ہو گیا اور وہاں جاتے ہی باجی کے گلے لگ کے پھوٹ کر میں رونے لگا اور ساتھ میں وہ بھی رونے لگی. جب انہوں نے مجھے چپ کروایا اور موڈ ریلیکس کروایا، پھر ہی میں نے باقی کی باتیں ماں کی باجی کو اور ثنیا کو بتائیں اور ساتھ میں ثنیا کے ہاتھ کی گرین ٹی پی کر میڈیسن بھی سر درد کی لی اور تو سونے کی کوشش کرتا رہا. پر نیند کو بھی مجھ سے شاید نفرت ہونے لگی تھی، وہ بھی نہیں آ رہی تھی. اس لیے ثنیا کو درخواست کی کہ میرا سر دبا دو تو میں کچھ گھنٹے سکون سے سو سکوں. تو جب تک وہ میرے پاس بیٹھی رہی میرا سر درد غائب رہا اور نیند بھی سکون کی آ گئی، کیونکہ وہ میرا سر دباتے وقت دعا بھی کر رہی تھی میرے لیے. اور باقی کی کہانی اگلے پارٹ میں. تھینک یو، بائے.